سپارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 27 اور رمضان المبارک کا آج روزہ بھی 27۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے والذین کسبوا السیئات، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو برائی کا بدلہ اسی جیسا، وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چڑھے گی، مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، گویا اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے 4 اخروی احوال بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1، جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی۔ اس قید سے اس بات پر تنبیہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے، کیونکہ نیکی کا ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے، اور یہ اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، اور گناہ کی سزا اتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہو، اور یہ اللہ عز و جل کا عدل ہے۔ نمبر 2، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اس میں ان کی توہین اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 3، انہیں اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ نمبر 4، گویا ان کے چہروں کو اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ ان کی رسیاہی کا یہ حال ہوگا کہ خدا کی پناہ۔ قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذاب الہی کے آثار ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن و کافر چہروں سے ہی معلوم ہو جائیں گے۔ ترجمہ کنز العرفان، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا، کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ البتہ کئی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اپنے عذاب کی علامات لیے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے پاس 2 بیویاں ہوں پھر ان میں انصاف نہ کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا جس کے سر پر
دو نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی، اور جو لوگ اس چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے لیے برا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں